باندھی چاشت پڑھ لی، اللہ اللہ۔ جو 8:30 بجے عشاء کا وضو کیا تھا، اس میں 10 بج گئے صبح کے، اب 10 بج کے گھر پہ گئے ہیں، تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور پھر سو نہیں گئے کہ ساری رات کا جاگا ہے۔ مدرسے نظامیہ ماں کے بچوں کو درس دے رہے ہیں، بچوں کو جو ہے کتاب حدیث پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب مدرسے کا وقت ختم آ گیا، تھوڑا لیٹے اور اس کے بعد نماز ظہر سے پہلے کھانا کھایا، زور پڑی اور زور کے بعد پھر عصر تک اسی مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی یہ ایک دن نہیں، اور شیخ محی الدین عبد القادر نے 40 سال اس طرح گزار ڈالے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسی دنیا نام لیتی ہے کیا؟ آج ہم لوگ فجر میں اٹھ نہیں پاتے ہیں، بتائیے قاری صاحب 2 4 10 مقتدی ہوں گے تو فجر کی نماز پڑھا دیتے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو فجر میں آتے ہیں؟ ہزاروں لوگ ہیں۔ اس ٹھنڈی میں فجر میں نماز پڑھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، جائیں تو کیسے جائیں؟ چلو اب اور کے بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ابھی تو 8 9 بجے کام پہ جانا ہے، یعنی فجر کا خیال نہیں ہے، عبادت کا خیال نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی مقام ملے گا جس نے 25 سال برج اعظمی میں بھوکے و پیاسے گزار ڈالے ہو، 40 سال جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، اور اس میں کردار ان کے ماں باپ کا تھا، ان کے اہل اللہ و صالحین کا تھا، جن کی ماں نے کبھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا تھا، جن کے باپ عبداللہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جنہوں نے کبھی نماز تہجد نہ چھوڑی تھی، نماز اشراق نہ چھوڑی تھی۔ ماں کا یہ حال تھا کہ سرکار بغداد کی کہتے ہیں روایت میں آتا ہے، جنہوں نے زندگی بھر کبھی نماز تہجد بھی قضا نہ کی تھی۔ باپ ایسا اپنے وقت کا عابد و زاہد ہے، ماں ایسی جو اپنے وقت کی فاطمہ ثانیہ ہے۔ ان دونوں کے ملن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہی بچہ زمانے کا غوث اعظم بنتا جائے گا۔ یہی ماں باپ کے کردار ہوتے ہیں، وہی کردار آتا آتا سرکار غوث غریب نواز کے آبا و اجداد، ان کے آبا و اجداد میں دیکھیے آج پوری دنیا سرکار غریب نواز بالخصوص ہندوستان میں آپ کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک ایک جگہ پہ جب سرکار بغداد سرکار غریب نواز تشریف لے جاتے، وہ کیا کام کریں گے، اللہ اکبر۔ اگر پورے ہندوستان کے ادارے، ہندوستان کے سارے جامعات، ہندوستان کی ساری یونیورسٹیاں، ساری ہندوستان کے علماء، محققین، مفتی، سارے لوگ 500 سال تک جو مل کے کام نہ کریں، وہ تنہا اجمیر کے مرد قلندر نے کر کے بتایا ہے، اللہ اکبر۔ چاند تاروں سے پوچھے کوئی مقام ان کا، تجلی ہے جہاں لکھا ہے نام ان کا، اللہ اکبر۔ ایک بنگال کے علاقے میں سرکاری غریب نواز تشریف لے آئے اور وہاں آس پاس کے علاقے کو پتا چلا کہ اجمیر سے معین الدین چشتی تشریف لے آئے ہیں۔ سارے علاقے والے سرکاری غریب نواز کا دیدار کرنے آئے، بڑا نام سنائے، مہنت ہیں، سنت ہیں، صوفی ہیں، مانوتا کی ادھک سیوا کرتے ہیں، ایران سے آئے ہیں اجمیر میں، اجمیر معلیٰ میں، اور بہت سیوا کرتے ہیں۔ ان کے دست سے مانوتا کا پیغام ملتا ہے، انسانیت نواز ہے، ان کا لنگر ہے، کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ پورے ہندوستان میں خواجہ کا شہرہ ہونے لگا، اللہ اکبر۔ اور آپ اجمیر مقدس میں جاتے ہیں، 8-10 دن اجمیر میں رہے، پھر سرکار غریب نواز دورے میں نکل جاتے ہیں مریدوں کو لے کے، کبھی بنگال جا رہے ہیں، کبھی یو پی کے علاقوں میں آئے، کبھی بہار کی طرف آئے، کبھی دہلی آئے ہیں، جہاں جہاں آپ کو حکم ملتا چلے جاتے، اور جہاں بیٹھ جاتے اس ساری فضا کو خواجہ محمدی فضا میں تبدیل فرما دیتے، مصطفی فضا میں تبدیل فرما دیتے۔ لوگ سنتے اجمیر کا معین الدین چشتی آیا ہے، آس پاس کے علاقے تشریف لے آتے، بنگال کے علاقے میں خواجہ تشریف لے گئے، آس پاس کے علاقوں کو پتا چلا اجمیر کے معین الدین چشتی تشریف لے آئے ہیں، سارے لوگ آ گئے، آس پاس کے 10-15 گاؤں آ گئے۔ معین الدین مہاراج کا بڑا نام سنا ہے، کرپالو ہیں، دیالو ہیں، اور بہت بڑے ودوان ہیں، مہان ہیں۔ 15-20-50 گاؤں آس پاس کے تھے، سارے جمع ہو گئے، اور جنہوں نے سرکار غریب نواز جن کے گھر پہ ٹھہرے تھے، وہاں ایک بہت ازدحام میلہ لگ گیا۔ کون ہے؟ کہ یہ معین الدین چشتی آئے ہیں، اللہ اکبر۔ ہزاروں کا مجمع لگ گیا۔ اب سرکار غریب نواز خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ایسا عظیم الشان بیان فرمایا، اسلام کی حقانیت بیان فرمائی، اسلام کا واضح پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور بتایا کہ یہ الہی دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اس دین کو امت تک پہنچایا، اس کی عظمتیں کیا ہے،
اے لوگوں کہ نجات چاہتے ہو تو اسی دین میں ہے، اگر ہمیشہ دائمی سرخری چاہتے ہو اسی دین میں ہے۔ اتنا کہنا تھا، مجمع بیٹھا تھا، اس میں تقریباً 25 سے 30 ہزار لوگ کلمہ پڑھ کر خواجہ کے نام سے وابستہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ یہ پہلا اتفاق تھا سرکار غریب نواز کا کہ اتنے سارے تعداد میں لوگ کل داخل دین ہو گئے، داخل اسلام ہو گئے۔ آپ واپس اس بنگال کے علاقوں سے اجمیر جانے لگے، راستے میں ایک جگہ سرکار غریب نواز نے قیام فرمایا۔ رات ہوئی، آپ نے نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے سوچا کہ ماں کو خبر دے دوں، امی جان کو بتا دوں کہ میں آپ کا بیٹا معین الدین، اس نے کتنا زبردست کام کیا۔ اب ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ اللہ والے ہیں۔ عشاء کی نماز تہجد پڑھ کر سرکار غریب نواز نے آنکھیں بند کی، کشف میں اپنی ماں کی روح سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی ماں کی روح سے ملاقات کی۔ سارا واقعہ سرکار غریب نواز بتاتے ہیں، امی جان آج تیرا بیٹا معین الدین اس علاقے میں آیا تھا اور میں نے خطاب کیا، اور اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کفر سے تائب ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی دین میں داخل ہو گئے۔ اتنا کہنا تھا، ان کی ماں کی روح کہتی ہے بیٹا یقیناً تیرا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، مگر کبھی بھی تیرے دل میں غرور نہ آنے پائے، تکبر نہ آنے پائے۔ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج تیری ذات جہاں تو جاتا ہے وہاں پوری فضا کو اسلامی بنا دیتا ہے، ماحول کو اسلامی بنا دیتا ہے۔ آج جماعت در جماعت لوگ تیرے دامن سے وابستہ ہو کر مصطفیٰ کا دین اختیار کر رہے ہیں، اور جہاں بیٹھ جاتا ہے ہزار لوگ تیرے دامن سے وابستہ ہو کر محمدی مصطفی و مسلمان بن جاتے ہیں۔ اے بیٹا معین الدین، تیرا کمال نہیں ہے، سب تیری ماں کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، اکبر۔ اب سرکار غریب نواز کو تو معلوم ہے کہ دعائیں ماں کی ہے، مگر پوچھ لیا امی جان کلمہ میں پڑھاتا ہوں، لوگوں پہ خطاب میں تقریر میں کرتا ہوں، تو پھر یہ کمال آپ کا کیسے ہو گیا؟ امی جان کی روح جواب دیتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی ماں نے عالم کشف میں جواب دیا، معین الدین جب تو چھوٹا تھا دودھ پیتا تھا، شیر خارگی کا زمانہ تھا، میں نے دودھ پیتے تیرے زمانے میں کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آج اسی دودھ کا اثر ہے جو اللہ تیری زبان پہ ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی مائیں بانے بھی ذرا خواجہ کی ماں کی تعلیم سے سبق لے لے، جنہیں نہ حجاب کی پرواہ ہے نہ برقعے کی پرواہ ہے، نمازیں جاتی ہیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، کچھ نہیں کرتی ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، نماز چلی گئی، پتہ نہیں کہ ظہر نہیں پڑھی ہے، عصر نہیں پڑھی ہے، کیسے رحمتیں آئے گی، کیسے برکتیں آئیں گی؟ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کو جنت کا نمونہ بنا ڈالتی ہے، ایک عورت ہے جو گھر میں رحمتیں لے آتی ہے، برکتیں لے آتی ہیں، اور ان عورت کا کردار ہی ان کے نسلوں تک جاتا ہے۔ اگر ماں پابند ہے، ماں نے اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا کا کی سیرت و کردار کو اپنایا ہے، ماں نے اپنی زندگی میں نمازوں کو اپنی عادت بنائی ہے، روزوں کو اپنی عادت بنائی ہے، اور اس نے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے، تو بھلے وہ دنیا میں بڑی مشہور نام اس کا نہ ہو، اپنے گھر میں رہے، مگر وہ خدا کے دین پہ عمل کر رہی ہے، قانون مصطفیٰ پہ عمل کر رہی ہے، اور سب سارا محلہ چھو رہا ہے۔ وہ فجر کے وقت اٹھ کر حضرت فاطمہ زہرا کی سنت ادا کر کر نماز فرض ادا کر رہی ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے پروردگار میرے شوہر کو رزق عطا فرما، اے پروردگار عالم میری بیٹیوں کو ہر حیا عطا فرما، اے پروردگار عالم میں ماں ہوں، میری اولاد کو ایمان ان کا مضبوط فرما دے، انہیں برکتیں عطا فرما، انہیں شیطان کی گمراہی سے بچا لے، انہیں زمانوں کے فطروں سے بچا لے۔ وہ ماں چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، فجر پڑھ کے جب مصلی پہ دعا کرتی ہے، حدیثوں کا مفہوم ہے بیوی کی دعا شوہر کے حق میں، ماں کی دعا اولاد کے حق میں، اور بہن کی دعا بھائی کے حق میں اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا سلیمان برکاتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہے اور رحمتیں آ کے تھام لیتی ہیں۔ آج ماں دعا کر رہی ہے،
جس کی ماں نے فجر کی نماز کے بعد دعا کیا دنیا کی طاقت ہے کہ اس کے بیٹے کو کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے، جس کی بیوی نے اپنے شوہر کے لیے نماز فجر کے بعد دعا کی ہو دنیا کی طاقت ہے کہ اس کی رزق پہ کوئی ڈاکہ ڈال دے، اس کی روزی پہ کوئی حملہ کرے، جس بہن نے اپنے بھائی کے لیے مصلی پہ نماز پڑھ کے دعا کی ہو اس بھائی کی عظمتوں کو کوئی تار نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں رحمتیں آئے گی اور صرف اس گھر میں نہیں، اس عورت کی نسلوں میں جو بیٹے ہوں گے ان ساری نسلوں میں اللہ اس عورت کے سبب سے روزی رزق اور کرامت ودیعت فرماتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے گھروں میں مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھتے رہے، مائیں بہنیں مصلی پر بیٹھیں، وقت فجر ہو تو نماز پڑھ لیں، ظہر ہو تو نماز پڑھ لیں۔ یاد رکھیے اگر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں ان کے بیٹے کو سدھارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کبھی سرکار غریب نواز کی ماں نے، غوث اعظم کی ماں نے اپنے بیٹے کو تربیت دی، بے شک ان کا حق تھا دے دیا، مگر کبھی کیا کہ چلو میرے بیٹے کو تربیت کے لیے کہیں بھیجنا، رہے وہ تربیت پہ آنے کی پیدا ہوئے تھے، تربیت یافتہ پیدا ہوئے تھے، ماں نے اسی تربیت کی ہے تو بیٹے کو تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کے انش اللہ بیٹوں میں اولاد میں ودیعت کر دیتا ہے، باپ کی خوبیاں اس میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بچہ جس کی ماں بھی تہجد گزار ہو، وہ بچہ جس کے باپ نے کبھی نماز نہ چھوڑی ہو، ان دونوں کے ملن سے جو پیدا ہوگا بھلے وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہ کر پائے، ڈی ایم نہ بنے، سی ایم نہ بنے، ایم ایل اے نہ بنے، مگر ایک سچا مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا، آخرت اس کی سمجھ جائے گی، اور اس ماں اس باپ کے نسل سے جو اولاد ہوگی وہ پھر بڑے ہو کر کبھی بھی باپ کی بغاوت نہیں کرے گی۔ آج پوری دنیا کا ماحول دیکھو، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے، ماں کہتی ہے مولانا صاحب دعا کیجئے شادی کر دی بیوی کا ہو کے رہ گیا، ہماری طرف نظر نہیں کرتا ہے، اللہ اکبر دوستوں کی مجلس میں انجمن میں بیٹھا رہتا ہے اور دوستوں پہ مال اور دولتیں اڑاتا ہے، ہوٹلوں پہ کھانے ہیں، مگر بڑھیا ماں کو نہیں دیکھتا ہے، بڑھے باپ کو نہیں دیکھتا ہے، تعلیم نہیں دی ہے، یہی بھگتنا پڑے گا، مگر تعلیم اگر بچوں کو اچھی دی ہوتی، اس کو سکھایا ہوتا